علی بھائی، اس میں فرقے واریت میں پھنسے رہنے کی شاید یہ بھی وجہ ہے جو عام طور پہ یہ حدیث سنا رہے ہوتے ہیں، اس کی بھی وضاحت کر دیں آپ، جو مشکات میں ہے کہ اصحاب النجوم، میرے اصحاب جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے کسی بھی ایک کی پیروی کر لو گے تو ہدایت پا لو صحابہ گے۔ کی پیروی تو یہ کار کو نہیں رہے، یہ کس منہ سے یہ پیش کر رہے ہیں؟ کس صحابی نے کہا ہے کہ کوئی کسی صحابی نے فضائل اعمال لکھ کے آپ کو دی ہے؟ صحابہ کا نام مس یوز کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام پوری زندگی کیا سکھاتے رہے ہیں؟ کتاب اللہ اور سنت۔ اگر اس روایت کو کوئی لینا بھی چاہتا ہے، اگرچہ اصول محدثین پہ ضعیف ہے، لیکن اپنی تھیم میں تو ٹھیک ہے کہ صحابہ کرام نے جو دین امت کو دیا ہے، بشرطے کہ اس میں دوسرے صحابہ کا اختلاف نہ ہو، اجماع امت ہو، تو ایک صحابی بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ ہمارا تو دین کھڑے ہی صحابہ کرام اور اہل بیت کے اوپر ہے۔ ہم صرف حدیث مرفوع کو تو حجت نہیں مانتے، حدیث موقوف کو بھی مانتے ہیں۔ بلکہ میرا ایک کلپ بھی ہے یوٹیوب کے اوپر کہ کیا صحابہ کرام کے اقوال بھی حجت ہیں، وہ آپ ذرا کلپ دیکھیں۔ میں نے ثابت کیا ہے کہ اگر صحابہ کرام کے اقوال اور اعمال کو نکال دیں تو آپ کے پاس دین مکمل ٹرانسفر ہی نہیں ہوا ہوا، کیونکہ کئی مرفوع احادیث نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے جو بیان کی جاتی ہیں وہ اصول محدثین پہ ضعیف ہیں، لیکن وہی حدیثیں صحابہ کرام کے اقوال کے طور پہ صحیح سند سے آتی ہیں تو ہم اس کی وجہ سے اس کو بھی ایکسپٹ کر لیتے ہیں۔ مثلا یہ روایت ضعیف ہے طبرانی کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کی وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے اور علی کی وجہ سے دو فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک ان کی محبت میں غلوب کر کے، ایک ان کی دشمنی میں۔ لیکن اس کو سپورٹو موقوفاً مولا علی کا اپنا قول ہے فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں کہ میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے، یعنی میری وجہ سے یہ نہیں کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، مراد یہ کہ مجھے تختہ مشق بنائیں گے، جس طرح کرسچنز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تختہ مشق بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا تو قصور نہیں ہے، یہودیوں نے ان کا انکار کر کے گمراہ ہوئے ہیں اور عیسائی ان میں غلوب کر کے گمراہ ہوئے ہیں۔ اس طرح مولا علی کے غلوب کر کے رافضی گمراہ ہوئے اور ناصبی ان کی دشمنی کر کے اور خوارج ان کی دشمنی کر کے گمراہ ہوئے۔ تو یہ حدیث موقوفاً مولا علی کا قول ہے، یہ صحیح سند سے ہے۔ اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کی طرف جو منسوب حدیث تھی وہ بھی پھر صحیح ہوگی، اگرچہ اس کی سند کمزور ہے، سپورٹ یہاں سے مل گئی۔ کئی چیزیں ہیں جو ہمیں صحابہ کرام کے اعمال اور اقوال سے ملتی ہیں جو نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہوتی ہیں۔ سنن دارمی میں حدیث ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لے، شام تک اللہ تعالیٰ ہر عمل میں اس کے لیے کفایت کرے گا، اور جو شام کو پڑھ لے صبح تک کفایت کرے گا۔ یہ واحد حدیث ہے سورہ یاسین کی شان میں، باقی سب کمزور ہیں۔ اچھا، اسی طرح کی ایک حدیث سنن دارمی میں نبی علیہ السلام کی طرف سے بھی ہے، وہ انتہائی کمزور ہے، یہ صحیح ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں اچھا یہ ابن عباس کا جو قول ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا ہوگا، کیونکہ ابن عباس اپنی مرضی سے یہ بات نہیں کر سکتے تھے۔ اس میں ہو سکتا ہے شیطان آپ کو وسوسہ دلائے کہ جو ہماری حدیثیں ضعیف کی ہوئی ہیں انہوں نے، ہو سکتا ہے اس کی کوئی صحیح سند بھی ہو اور وہ بھی گھوم گئی ہو۔ نہ نہ نہ، دین کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ گھمڑ نہیں دے گا، کبھی وہ مولا علی کے اقوال کی شکل میں جمع کروا دے گا، کبھی سیدنا ابوبکر کی شکل میں، کبھی سیدنا عمر کی شکل میں۔ دین گھومے گا نہیں، کیونکہ اس کی حفاظت آپ کے مولویوں کے ذمہ نہیں ہے، اللہ کے ذمہ ہے۔ وہ گھومی کوئی نہیں ہے، وہ آئی کوئی نہیں۔ سر انگور کھٹے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو سر ایک دفعہ پھر جھوم جھوم کے کہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ علی اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت عائشہ جو حدیث بیان کرتے ہیں مشکات میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ